نظم و مفلسی حصہ پنجم۔ اب تک کے اس نظم کے 4 لیکچرز ہمارے ہو چکے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ مفلسی کس طریقے سے لوگوں کو مصائب میں، پریشانیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ ایک مفلس شخص کی کیا حالت ہوتی ہے اگر وہ موسیقار ہے، اگر وہ نقاش ہے، سنگ تراش ہے، حکیم ہے، لیکن مفلس ہے، تو مفلسی اس کی ساری کلاکاری پر پانی پھیر دیتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نذیر اکبر آبادی اس سلسلے میں اور کیا کہتے ہیں۔ مفلس کا درد دل میں کوئی ٹھانتا نہیں، مفلس کی بات کو بھی کوئی مانتا نہیں، ذات اور حسب نسب کو کوئی جانتا نہیں، صورت بھی اس کی پھر کوئی پہچانتا نہیں، یہاں تک نظر سے اس کو گراتی ہے مفلسی۔ ایک مفلس شخص ہے، ایک غریب شخص ہے، اس کا درد کسی کے دل میں محسوس نہیں ہوتا ہے، اس کا درد، اس کی تکلیف، اس کی پریشانی کو کوئی اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی بات کہے، اپنا درد بیان کرے، اپنی تکلیف بیان کرے، اپنی پریشانی کا اظہار کرے، تب بھی اس کی بات کو کوئی نہیں مانتا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ اگر مفلس بھوک کی وجہ سے گر جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناٹک کر رہا ہے، یہ چیٹنگ کر رہا ہے۔ ذات اور حسب نسب کو کوئی جانتا نہیں۔ ایک مفلس شخص ہے، ایک غریب شخص ہے، اس کی ذات اور اس کے حسب کو، اس کے نسب کو، اس کے مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ ایک اونچے خاندان کا شخص ہے، غربت کی وجہ سے جو ہے اس کی یہ حالت ہوئی ہے، غربت نے اس کو اس حد تک جو ہے وہ پریشان کر دیا ہے کہ یہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کر رہا ہے، اور اس کی صورت بھی پھر کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ لوگ جان کر کے انجان بن جاتے ہیں۔ جب وہی شخص مالدار ہوتا ہے تو آتے جاتے اسے سلام کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں نے بتایا کہ اگر مالدار شخص ہے، عہدے والا ہے، کرسی والا ہے، تو پھر لوگ اس سے اپنی رشتہ داریاں جوڑتے ہیں۔ دور کا رشتہ دار ہے تب بھی کہیں گے کہ بھائی فلاں شخص ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن اگر سگا بھائی ہے اور غریب ہے تو اس سے رشتے کو کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ صورت بھی اس کی پھر کوئی پہچانتا نہیں، اس کو دیکھ کر کے جو ہے کیا کرتے ہیں، راستہ بدل دیتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں، یہاں تک نظر سے اس کو گراتی ہے مفلسی۔ اس حد تک جو ہے اس کو مفلسی رسوا کرتی ہے، ذلیل کر دیتی ہے۔ اگر اس سے ملیں گے، اس کو دعا سلام کریں گے، اس کے پاس میں جائیں گے، اس کی خیر خیریت پوچھیں گے تو کہیں کچھ سوال نہ کر بیٹھے۔ لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ غریب شخص ہے، مفلس شخص ہے، اگر ہم اس کے پاس میں جائیں گے، اس سے زیادہ میل ملاپ رکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ سوال کر بیٹھے، اس لیے غریب لوگوں سے لوگ کیا کرتے ہیں، دور دور رہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں اگلے بند میں جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی کیا کہتے ہیں۔ چولہے توا نہ پانی کے مٹکے میں آبی ہے، پینے کو کچھ نہ کھانے کو اور نئے رکابی ہے، مفلس کے ساتھ سب کے تئیں بے حجابی ہے، مفلس کی جورو سچ ہے کہ یہاں سب کی بھابی ہے، عزت سب اس کے دل کی گنواتی ہے مفلسی۔ چولہے کے اوپر نہ توا ہے اور نہ ہی پانی کے مٹکے میں پانی ہے، پینے کو بھی کچھ نہیں ہے اور کھانے کے لیے بھی
کچھ نہیں ہے، جب پینے کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں تو رکابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس قدر مفلسی اور غربت ہے کہ پینے کے لیے پانی بھی اسے نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ مفلس کے ساتھ سب کے تئیں بے حجابی ہے، اور مفلس کے ساتھ تمام لوگ بے حجابی سے، بے تکلفی سے اور بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی کیا کہیں گے اس کو، مفلس شخص سے ملنے کے لیے کوئی اصول اور ضابطہ اور قاعدہ اور قانون نہیں ہوتا ہے۔ بے تکلفی کے ساتھ اس سے میل جول رکھا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کے گھر کی خواتین سے بھی لوگ بڑے بے تکلفی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہاں پر وہ بھی کسی سے پردہ وغیرہ جو ہے وہ نہیں کرتی ہے، اور گلی محلے کے لوگ اسے بھابھی بھابھی کہتے ہیں، چونکہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ اس لیے یہاں پر نذیر اکبر آبادی کہہ رہے ہیں کہ مفلس کی جو روح سچ ہے کہ یہاں سب کی بھابھی ہے۔ اس کے ساتھ میں بے تکلفی کے ساتھ میں گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، یہ چیز پیسے والوں کے ساتھ میں نہیں ہو سکتی۔ ان کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، ان کی مال و دولت کا، ان کے عہدے اور کرسی کا۔ عزت سب اس کے دل کی گنواتی ہے مفلسی، اس کے دل کی جو عزت ہوتی ہے، اس کی جو عزت ہوتی ہے، سب کے دلوں سے اس کی عزت کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، عزت کو مٹا دیتی ہے، عزت کو ختم کر دیتی ہے۔ غریب آدمی کی عزت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ آج عہدے کی عزت ہے، کرسی کی عزت ہے، انسانوں کی عزت نہیں ہے۔ انسانوں کا خون آج دیکھ لو کہ کتنا سستا ہو چکا ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر نذیر اکبر آبادی بیان کر رہے ہیں۔ کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل، کپڑے پھٹے تمام، بڑھے بال پھیل پھیل، منہ خشک دانت زرد، بدن پر جمع ہے میل، سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی۔ کتنا ہی قابل آدمی ہو، کتنا ہی ذہین ہو، ہوشیار ہو، چالاک ہو، لیکن اگر غریب ہے تو پھر اسے کوئی گدھا کہتا ہے، کوئی بیل کہتا ہے، اور وہ باکمال آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اور بکھرے ہوئے بالوں کو لے کر کے اپنا کام انجام دیتا ہے، زندگی کی گاڑی کو کھینچتا رہتا ہے، اس کا منہ خشک ہے، دانت زرد ہیں اور بدن پر میل جمع ہوا ہے محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے، اور وہ اس طریقے سے دکھائی دے رہا ہے گویا وہ قیدی ہو، اس کی شکل قیدیوں کی مانند نظر آتی ہے۔ ہر آن دوستوں کی محبت گھٹاتی ہے، جو آشنا ہے ان کی تو الفت گھٹاتی ہے، اپنے کی مہر گہر کی چاہت گھٹاتی ہے، شرم و حیا عزت و حرمت گھٹاتی ہے، ہاں ناخن اور بال بڑھاتی ہے مفلسی۔ دوستوں کی محبت نہیں رہتی ہے۔ دیکھو یہ دوست جو ہوتے ہیں یہ مخلص بہت کم ہوتے ہیں، سچے دوست بہت کم ہوتے ہیں، حقیقی دوست بہت کم ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہمارے اطراف میں ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ آدمی پیسے والا تھا، مال و دولت اس کے پاس میں تھی تو اس کے پاس دوستوں کا جمگھٹا لگا رہتا تھا، دوستوں کی بھیڑ رہتی تھی، دوستوں کا ہجوم رہتا تھا، لیکن جب اس کے پاس سے مال و دولت رخصت ہوتا ہے تو پھر یہی دوست اسے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جو آشنا ہیں ان کی تو الفت گھٹاتی ہے، اور جو جان پہچان والے ہیں، تعلقات والے ہیں، ان سے بھی بہت زیادہ الفت و محبت باقی نہیں رہتی ہے۔ غریب شخص کی کوئی عزت کرتا نہیں ہے، کسی کو اس سے محبت نہیں ہوتی ہے۔
اپنے کی مہر غیر کی چاہت گھٹاتی ہے، اپنے کی جو ہے محبت اور غیروں کی جو چاہت ہوتی ہے وہ سب کے سب کیا کرتی ہے، مفلسی گھٹا دیتی ہے۔ شرم و حیا عزت و حرمت گھٹاتی ہے، شرم و حیا بھی جو ہے اس مفلسی گھٹا دیتی ہے۔ لوگ پھر شرماتے نہیں ہیں مفلس کو کچھ بولنے میں، کچھ کرنے میں، اور اس کی عزت و حرمت کو بھی کم کر دیتی ہے مفلسی۔ ہاں، ناخن اور بال بڑھاتی ہے مفلسی، ناخن اور بال بڑھانے کا کام مفلسی کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مفلس آدمی کے پاس میں اتنا وقت نہیں رہتا ہے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے وہ اس قدر مشغول ہوتا ہے کہ اسے اپنے آپ کی فکر نہیں ہوتی، خود کا ہوش نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ناخن اور بال بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب مفلسی ہوئی تو شرافت کہاں رہی، وہ قدر ذات کی وہ نجابت کہاں رہی، کپڑے پھٹے تو لوگوں میں عزت کہاں رہی، تعظیم اور تواضع کی بابت کہاں رہی، مجلس کی جوتیوں پہ بٹھاتی ہے مفلسی۔ جب مفلسی ہوئی تو شرافت کہاں رہی، اگر کوئی شخص مفلس ہو گیا، غریب ہو گیا، تو اس کی ساری شرافت بھی رخصت ہو جاتی ہے، اسے کوئی شریف نہیں سمجھتا، عزت دار نہیں سمجھتا، وہ قدر ذات کی وہ نجابت کہاں رہی، اور اسے پھر شریف اور عالی خاندان کا بھی لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اس کی ذات کی قدر دانی جو ہوتی تھی پہلے اس کی ناقدری کرتے ہیں، اور جب کوئی شخص پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے جاتا ہے تو پھر لوگوں میں اس کی عزت نہیں رہتی ہے۔ تعظیم اور تواضع کی بابت کہاں رہی، اور اس کی نہ تعظیم ہوتی ہے، نہ اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کا استقبال ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی پیسے والا آ جائے تو اسے سر پر بٹھایا جاتا ہے، مجلس کی جوتیوں پہ بٹھاتی ہے مفلسی، اور غریب شخص ہے اے دور رہو، مجلس میں آنا نہیں، باہر ہی بیٹھ، وہیں جوتے کے پاس، دروازے کے پاس اس کو بٹھایا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھو ایک جو مصرع ہے، کپڑے پھٹے تو لوگوں میں عزت کہاں رہی۔ نذیر اکبر آبادی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے جاؤ گے تو لوگ تمہاری عزت نہیں کریں گے۔ اور آج کی ہماری نیو جنریشن، ینگ جنریشن کیا کر رہی ہے؟ پھٹے کپڑے پہننا اپنی شان سمجھ رہی ہے، پھٹے کپڑے پہن کر کے جو ہے وہ سارا گاؤں گھوم رہی ہے، یا یہ کہو کہ پوری دنیا گھوم رہی ہے، اسی میں عزت کو تلاش کر رہی ہے، فیشن کے نام پر ڈیمیج پینٹ پہن کر کے، پھٹی ہوئی پیون لگی ہوئی، اور کیسی کیسی خدا جانے کلر اس کا خراب، اور اس کو اپنی شان سمجھ رہی ہے۔ جبکہ ایک زمانہ تھا، زیادہ عرصہ نہیں، 10 سال پہلے جو ہے وہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہننا، پھٹے کپڑے پہننا معیوب سمجھا جاتا تھا، لوگ پہن کر کے نکلتے نہیں تھے، اور آج اس قدر خراب پینٹ پہنی جاتی ہے اور اس کو پیسہ دے کر کے خریدتے ہیں، سینکڑوں روپے میں، ہزاروں روپے میں ویسی پینٹ خریدی جاتی ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے کارخانوں میں اچھی پینٹ بنانے کے بعد اس کو گھس کر کے خراب کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈیمیج پینٹ اور فالٹی پینٹ کی ڈیمانڈ ہے، ویسی تو بنتی نہیں ہے۔ کپڑا جو مشینوں پہ تیار ہوتا ہے وہ تو بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، پینٹ بنانے کے بعد چونکہ وہ مخصوص مقامات پر اس کو پھاڑنا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے ہمارے جو پاور لوم کے اندر پٹی لگتی ہے کپڑے کو کھینچنے کے لیے، اس پٹی سے رگڑ کر کے اس کو گھسا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دھاگے اس کے کٹ جاتے ہیں۔ تو آج یہ حال جو ہے ہمارے نوجوانوں کا ہو چکا ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں فیشن کے نام پر، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شرافت جو ہے یا عزت جو ہے وہ کپڑوں میں نہیں ہے، وہ مال و دولت میں نہیں ہے۔ مفلس کسی کا لڑکا جو لے پیار سے اٹھا، باپ اس کا دیکھے ہاتھ کا اور پاؤں کا کڑا، کہتا ہے کوئی جوتی نہ لیوے کہیں چرا، نٹکھٹ اچک کا چور دغا باز گھٹ کٹا، 100 طرح کے عیب لگاتی ہے مفلسی۔ مفلس اگر کسی بچے کو دیکھ کر کے اسے پیار کرنے کے لیے
اسے اپنی گود میں اٹھا لے، کوئی معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہے، اسے پیارا لگا، اسے اچھا لگا، اس کی کوئی ادا اسے بھا گئی اور وہ اس بچے کو گود میں لے لے کھلانے کے لیے، اسے پیار کرنے کے لیے، اسے لاڈ کرنے کے لیے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ اور پیر میں جو کڑا تھا، جو چاندی کا کڑا اس بچے نے پہنا ہوا تھا، وہ کڑا اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے۔ کھلانے کے بہانے کہیں اس شخص نے اس کا وہ کڑا جو ہے وہ اتار تو نہیں لیا ہے۔ کہتا ہے کوئی جوتی نہ لیوے کہیں چرا، اور یہ جو مفلس شخص ہے کہیں کسی شخص کی جوتی تو چوری نہ کر لے۔ اور کیا کیا الزام لگتا ہے اس پر، نٹ کھٹ کا، اچکے کا، چور کا، دغا باز کا اور گرہ کٹ کا، پک پاکٹر کا جو ہے الزام اس پر لگتا ہے، وہ جو عیب اس پر لگایا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے غریب شخص پر کہ یہ چوری بھی کرتا ہوگا اور یہ جو ہے دغا بازی بھی کرتا ہوگا اور یہ جیب کاٹنے کا کام بھی کرتا ہوگا۔ رکھتی نہیں کسی کی یہ غیرت کی آن کو، سب خاک میں ملاتی ہے حرمت کی شان کو، 100 محنتوں میں اس کی کھپاتی ہے جان کو، چوری پہ آ کے ڈالے ہی مفلس کے دھیان کو، آخر ندان بھیک منگاتی ہے مفلسی۔ یہ مفلسی جو ہے کسی کی غیرت کو، کسی کی عزت کو باقی نہیں رکھتی ہے، اس کی شان کو، اس کی حرمت کو، اس کی آزادی کو، اس کی عزت کو، اس کی عزت نفس کو، ہر ایک چیز کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ کون؟ یہ مفلسی۔ ایک غریب شخص کی عزت کو، اس کی شان کو، اس کی قدر منزلت کو، اس کی انا کو، اس کی خودی کو، اس کی عزت نفس کو، ہر ایک چیز کو یہ مفلسی خاک میں ملا دیتی ہے۔ 100 محنتوں میں اس کی کھپاتی ہے جان کو، اور اپنی روزمرہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس مفلس شخص کو کئی طریقے کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک کام کر کے جو ہے اس کی روزی روٹی نہیں چلتی ہے، یہ بھی کام کرتا ہے، وہ بھی کام کرتا ہے، وہ بھی کام کرتا ہے، اور پھر کئی کام کرتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو بیک وقت 2 سے 3 کام کرتے ہیں، اور بہت سارے رکامے ایسے جن کو کام ہی نہیں ملتا، جو بے روزگار ہونے کا ناٹک کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، کام چور قسم کے ہوتے ہیں، کچھ کرنا نہیں ہوتا اس لیے کہتے ہیں کام نہیں ملتا ہے، بھیک مانگنے کا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں آج بھی ہمارے شہر میں کہ جو بیک وقت 2 کام کرتے ہیں، دکان ہے، دکان پہ ان کی ڈیوٹی ہے 5 بجے تک، شام میں 5 بجے تک دکان پر ڈیوٹی دیں گے، اس کے بعد میں 6 بجے سے جو ہے وہ دوسرا کوئی کام کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ چوری پہ آ کے ڈالے ہے مفلس کے دھیان کو، اور مفلس کیا کرتا ہے کہ کئی کام کرتا ہے، کئی جگہوں پر کام کرتا ہے، اس کے باوجود اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کا دھیان کہاں جاتا ہے؟ چوری پر جاتا ہے کہ صحیح طریقے سے میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو اب لگتا ہے کہ مجھے چوری ہی کرنا پڑے گی۔ آخر ندان بھیک منگاتی ہے مفلسی، اور آخر کار جو ہے وہ مفلسی آدمی کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ مفلسی دور نہیں ہوتی ہے آدمی کے محنت کرنے پر بھی، اور وہ اس کو مجبوراً بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں تو بھیک مانگنا کیا ہے؟ پیشہ ہے، پروفیشن ہے، دھندا ہے۔ کیسے فقیر ہیں ہمارے یہاں پہ؟ پروفیشنل فقیر ہیں، صرف کیش لیتے ہیں، اور کوئی چیز دو تو دوسری کوئی چیز لیتے نہیں ہیں، صرف اور صرف ان کو کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے، اور پوری کے پوری فیملی مانگنے کا کام کرتی ہے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، ہر کوئی مانگتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دنیا میں لے کے شاہ سے اے یار تا فقیر، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اشراف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر، کیا کیا میں مفلسی کی خرابی کہوں نذیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ یہ آخری بند ہے، اس میں کہہ رہے ہیں نذیر اکبر آبادی کہ دنیا میں لے کے شاہ سے اے یارو تا فقیر،
اے دوستو، دنیا میں بادشاہ سے لے کر کے فقیر تک خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر۔ خدا تعالیٰ کسی کو بھی مفلسی میں گرفتار نہ کرے، کسی کو بھی غریب نہ بنائے۔ غربت جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، غربت ہی تمام برائیوں کی وجہ بن جاتی ہے، بعض مرتبہ اشراف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر۔ جو شریف شرفا ہیں ان کو ایک آن میں یہ مفلسی کیا بنا دیتی ہے؟ فقیر بنا دیتی ہے۔ کیا کیا میں مفلسی کی خرابی کہوں نذیر، اے نذیر میں اس مفلسی کی کیا کیا خرابیاں بیان کروں؟ میں نے اتنی ساری خرابیاں اس کی بیان کی ہیں، ابھی بھی مفلسی کی خرابیاں ختم نہیں ہوئی ہیں، ابھی بھی مفلسی کی تمام خرابیاں میں بیان نہیں کر سکا ہوں۔ کس طریقے سے ایک مفلس شخص کو، ایک غریب شخص کو زندگی میں پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اس کی زندگی ایک بوجھ بن جاتی ہے، ایک غریب شخص کی، ایک مفلس شخص کی۔ اور اس بات کو کون جانتا ہے؟ وہی جانتا ہے، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ اس مفلسی کا درد، اس مفلسی کا کرب کون جانتا ہے؟ وہی شخص جانتا ہے جس پر یہ پڑی ہے، جس نے مفلسی کے درد کو دیکھا ہے، جس نے مفلسی کے درد کو سہا ہے، جس نے مفلسی کے درد کو جھیلا ہے، مفلسی کی وجہ سے جس کا دل جلا ہے۔ لوگ جس کو دیکھ کر کے جو ہے راستہ بدل دیتے تھے، لوگ جس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، رشتہ دار جس کو دیکھ کر کے منہ پھیر لیتے تھے، تو اس وقت جو ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہی شخص جانتا ہے جس نے مفلسی کا زمانہ دیکھا ہے، جس نے غریبی کا زمانہ دیکھا ہے، جس نے غریبی کا دور کاٹا ہے۔ مفلسی کیا ہے وہی شخص جانتا ہے۔ اگر میں یہ نظم، ایک نظم لکھنے کی بجائے اگر پوری ایک کتاب بھی لکھ دوں مفلسی پر، تو مفلسی کی تمام باتیں اس میں نہیں سما سکتی، بلکہ ایک شخص جس نے مفلسی کا دور دیکھا ہے، جس نے مفلسی کا زمانہ گزارا ہے، وہی اس چیز کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر یہ نظم مکمل ہوتی ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ جو دوسری نظم ہے ہمارے سلیبس کی، اس کا مطالعہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔